بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا میں جب حضرت شیخ التفسیر مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ نے درس قرآن اور خطبات جمعہ سے اہل لاہور کو مستفید کرنا شروع کیا تو اس وقت ایک اور عالم صاحب بھی دلی دروازہ کے اندر مقیم تھے۔ اس زمانے میں اہل لاہور پر ان مولانا صاحب کا خاصا اثر تھا، کیونکہ سالہ سال سے وہ یہاں مقیم تھے۔ دلی دروازے والے مولانا صاحب کو یہ ناگوار گزرا کہ کوئی اور عالم ان کا حریف بن کر اہلیان لاہور کو اپنی طرف مائل کرے۔ چنانچہ مولانا صاحب موصوف نے حضرت لاہوری کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا اور جمعہ کی تقریروں اور دیگر اجتماعات میں حضرت مولانا احمد علی کو وہابی، بے دین وغیرہ کے خطبات سے یاد کیا جاتا۔ ادھر حضرت لاہوری رحمۃ اللہ ہر جمعہ میں ایک جامع تقریر فرماتی، قرآن پاک کی کسی آیت کی تفسیر ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور اسوہ حسنہ مستند احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ جات سے بیان کیے جاتے۔ کبھی بھی حضرت لاہوری رحمۃ اللہ نے ان مولانا صاحب کی بہتان ترازی کا جواب نہیں دیا۔ یہ سلسلہ کافی دن تک چلتا رہا۔ اس زمانے کے لوگوں کی زبان پر یہ فقرہ چڑھ گیا، اگر قرآن سننا ہو تو شیراں والا دروازہ جا کر حضرت لاہوری رحمۃ اللہ سے سن لو، اور اگر گالیاں سننی ہوں تو دلی دروازہ چلے جاؤ۔ رفتہ رفتہ اہل لاہور پر حضرت مولانا احد علی رحمۃ اللہ کی عظمت واضح ہو گئی اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ جوں جوں حضرت لاہوری کے پیروکاروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، توں وہ مولانا صاحب جو دلی دروازہ کے اندر مقیم تھے، ان کا جوش رقابت بڑھتا گیا۔ ان کے پیروکاروں کی کافی تعداد شیراں والا دروازہ کے اندر رہتی تھی۔ ان کی تقاریر کا جاہل مریدین پر خاص اثر ہوا اور انہوں نے مل کر کوشش کرنی شروع کر دی کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ کو شیراں والا دروازہ کی مسجد سے نکال دیا جائے۔ چنانچہ محلہ شیراں والا کے کچھ لوگ اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ کو فوراً مسجد سے نکال دیا جائے، اور دوسری طرف حضرت لاہوری رحمۃ اللہ کے پیروکاروں نے مزاحمت کی۔ پہلے کچھ دن تو معمولی تکرار ہوتی رہی، اور وہ بھی اس وقت جب حضرت لاہوری رحمۃ اللہ درس دے کر چلے جاتے۔ ایک دن بعد طول پکڑ گئی اور حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ دنگا فساد کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ دونوں طرف سے لوگ لاٹھیاں وغیرہ اٹھائے ہوئے تھے کہ کسی نے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ کو اطلاع کر دی کہ مسجد میں فساد ہونے والا ہے۔ حضرت فوراً مسجد میں تشریف لائے۔ پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ پیروکاروں نے جواب دیا کہ حضرت، یہ لوگ آپ کو مسجد سے بزور نکالنا چاہتے ہیں اور ہم یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتے، ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت مولانا صاحب نے فرمایا کہ میں تو دین سکھانے آیا ہوں، مسلمانوں میں فساد ڈالے نہیں آیا۔ آپ حضرات کو اگر واقعی مجھ سے محبت و عقیدت ہے تو چند منٹ کے لیے مسجد سے نکل جائیں، میں دوسرے حضرات سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ آخر ہم سب مسلمان ہیں اور بھائی بھائی ہیں، ہمیں ایک دوسرے کی عزت اور جان و مال کا احترام کرنا چاہیے۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ کے حکم سے سب پیروکار مسجد سے باہر چلے گئے۔ حضرت نے مسجد کا دروازہ بند کر دیا اور اپنے مخالفین سے نہایت اخلاق کے ساتھ گفتگو شروع کی اور فرمایا کہ میں اللہ کے گھر میں باوضو کھڑا ہوں اور میرے دائیں ہاتھ میں قرآن پاک ہے۔ میں اپنے خالق حقیقی کو حاضر ناظر جان کر رب العالمین کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں صرف آپ حضرات کو قرآن پاک کی تعلیم دینے کی غرض سے یہاں آیا ہوں۔ میں کسی دنیاوی لالچ یا غرض سے اس مسجد میں نہیں آیا۔ اگر آپ حضرات مجھ سے بخوشی قرآن کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میں اس سلسلے میں درس کو جاری رکھوں گا۔ اگر آپ حضرات مجھ سے قرآن پاک سننا نہیں چاہتے تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ ہاں، ایک عرض ہے کہ آپ میں سے صرف ایک آدمی آ کر میرا دایاں ہاتھ جس میں قرآن پاک ہے پکڑ کر مجھے مسجد سے نکال دے، میں پھر کبھی اس مسجد میں نہیں آؤں گا، خواہ کوئی بھی مجھ سے یہاں رہنے کی درخواست کرے۔ آئیں کوئی صاحب اکیلے آ کر مجھے ہاتھ سے پکڑ کر باہر نکال دیں، کسی فتنہ فساد کی ضرورت نہیں۔ سب مخالفین حضرت لاہوری رحمۃ اللہ کو دیکھ رہے تھے، مگر کسی کو جرأت نہ ہوئی۔ کہنے لگے، اچھا مولانا،
ہم سوچ کر پھر بتائیں گے، فی الحال ہم جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سب کے دل پھیر دیے اور آہستہ آہستہ وہ سب حضرت لاہوری رحمۃ اللہ کے پیروکاروں میں شامل ہو گئے۔ اس طرح سے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ نے اپنے اخلاق حمیدہ سے مخالفوں کو مطیع و فرمانبردار کر لیا۔